آف کویت بر محمد و آل محمد صلوات. درود پڑھ لیں مل کے بآواز بلند. کوشش کرو مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. جو مومنین باہر جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا جلدی یہ ماحول مجلس کا بنا دیں، اور جو پیچھے تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ یہ فاصلہ اچھا نہیں لگتا، تھوڑا تھوڑا ذرا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ایک باقاعدہ ماحول بن سکے. درود پڑھو مل کے بآواز بلند. اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھو کہ جو مومنین باہر سے اندر آ رہے ہیں وہ آپ کی صلوات کی آواز پہ جلدی تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بآواز بلند. جتنی خوبصورت سماعت پاک پروردگار نے آل محمد کے صدقے آپ کو عطا کی ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. سب سے پہلے تو میں کائنات خطابت میں معبود کی حیثیت رکھنے والی علی بیٹی کی بارگاہ اقدس پناہ میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں، اور محسن اصول دین بطول کے رسول بیٹے کی نالین سے لپٹی ہوئی نور مزاج خاک سے تمام ماتمی اور عزاداروں کے عقائد میں روشنی کے لیے سورجوں کی قطار طلب کرتا ہوں. میرے پاس چونکہ بہت خوبصورت میرے بڑے بھائی میرے سینئر اتنی خوبصورت مجلس انہوں نے پڑھی کہ میری زندگی کی یادگار مجلس ہے، تو آل محمد کی بارگاہ میں سید ہر بندے کا اپنا مقام ہے، اپنا حصہ ہے. تو اتنے سر گر والے ماحول میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا پڑھوں. میرے پاس آپ کو دینے کے لیے نہ سر ہے نہ قصیدہ ہے، چند لفظ ہیں جو شام کی ملکہ کی دہلیز چاٹ کے میں نے آپ کے لیے تیار کیے. ہاں، میرا ایک بہت خوبصورت معیار آپ کے لیے ذہن میں بنا ہوا ہے جو اڈا پسوریاں پچھلے ہفتے مجلس تھی جناب سیدہ کے حوالے سے. بہت خوبصورت دعا آپ نے مجھے کی، اور اس داد اور دعا کے بھروسے پہ میں آج اس ممبر پہ دوبارہ کھڑا ہوں. ایک صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھو میں نوکری شروع کروں. میں ایک موضوع پڑھنا چاہ رہا ہوں، 4 مصرے پڑھ کے سید میں اس موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں. صبر و رضا اطاعت و احساس خریدا. آپ نے مائک کی طرف توجہ نہیں کرنی اور میری عمر کی طرف بھی توجہ نہیں کرنی، کیونکہ اس ذکر کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا قد نہیں دیکھنا، میرے لفظوں کا قد دیکھنا ہے، میرے موضوع کا قد دیکھنا ہے، اور جتنا میرا حق بنے اتنا بولنا ہے، نہ اس سے کم بولنا ہے نہ اس سے زیادہ داد چاہیے. صبر و رضا 4 شعبان 26 ہجری کو سید پروردگار وفا کچھ امور الہی ترتیب دینے اپنی مرضی سے اس زمین پہ اترا. میرے پاس صرف لفظ ہیں اور عقیدہ ہے، نہ میں اس گھر کے لیے پیدائش کا قائل ہوں نہ موت کا قائل ہوں. یہ آتے بھی اپنی مرضی سے ہیں. اپنے تواڈے سنن دی سید کیا بات ہے، تواڈیاں دعاواں دا ہی ہے. 4 شعبان میں نے کہا 26 ہجری کو میرے بزرگ پروردگار وفا چند امور الہی ترتیب دینے کے لیے عرش سے فرش پہ اپنی مرضی سے اترا. اپنی مرضی سے سرکار وفا اس فرش پہ تشریف لائے. جب سرکار وفا اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت امیر ممکنات سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی درود پڑھو مل کے بآواز بلند. زور لانا پڑا.
اس وقت امیر ممکنات سرکار علی ابن ابی طالب کی عمر میرے بزرگ تھی 50 برس، جو بنتی ہے آدھی صدی۔ سرکار وفا کے ظہور کے وقت میرے بادشاہ، میرے مرشد، میرے بزرگ مولا علی کی عمر بنتی ہے 50 سال۔ اب یہ ذہن میں رہے، میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ صبر و رضا، اطاعت و احساس خریدا۔ میں نے بہت مشکل نظم پڑھنی ہے، یہ چوتھے مصرے پہ فیصلہ کروں گا کہ وہ نظم پڑھوں یا نہ پڑھوں، پڑھوں تو کتنی پڑھوں۔ صبر و رضا، اطاعت و احساس خریدا، صبر و رضا، اطاعت و احساس خریدا، اور انگشت استجاب کا الماس خریدا۔ خریدا پہ توجہ رہے، کافیے کے ساتھ ساتھ سید آپ نے توجہ کرتے آنا ہے، اور چوتھے مصرے پہ اگر بیٹے کا حق بنے تو بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں۔ صبر و رضا، اطاعت و احساس خریدا، صبر و رضا، اطاعت و احساس خریدا، انگشت استجاب کا الماس خریدا، انگشت استجاب کا الماس خریدا، اور بازار کبریائی میں پورے 50 سال حیدر نے سجدے بیچے تو عباس خریدا۔ تسی جیو حیدری۔ نہیں، اس ذکر میں اگر ہاتھ نیچے رہ جائیں تو غدیری سنت پیچھے رہ جاتی ہے۔ جس کے ہاتھ مقروض ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کے، اسے کہہ رہا ہوں کنجوسی نہ کرے، مل کے حیدری۔ تو سنن دی کیا بات ہے؟ سیالکوٹ دا معیار جڑا نا میرے ذہن چ خیمے دی چھت تو بھی اچھا ہے۔ صبر و رضا، اطاعت و احساس خریدا۔ عباس خریدا جاتا ہے، ویسے نہیں ملتا، اور خریدا بھی تبھی جاتا ہے کم سے کم خریدنے والا علی ہو۔ صبر و رضا، اطاعت و احساس خریدا، انگشت استجاب کا الماس خریدا، بازار کبریائی میں پورے 50 سال حیدر نے سجدے بیچے تو حیدر کے سجدے بکیں تو عباس آتا ہے، تیرے میرے سجدے نہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا کے مہر یافتہ ذاکر ہیں، چلو ان کی موجودگی کو گواہ بنا کے نظم شروع کریں سید۔ میں وہ خطبہ جو پروردگار وفا نے، یا یوں کہوں کہ نہج البلاغہ کے خالق کے بیٹے نے 8 ذی الحج کو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حسینیت کے موضوع پہ دیا ہے، اس کے ترجمہ کے کچھ بند اگر آپ اجازت دیں تو ایک اتنی بلند صلوات پڑھو کہ میں ڈائریکٹ خطبہ شروع کروں۔ نہیں، یہ تمام آپ کی تعداد سے کم آواز ہے صلوات کی۔ ابتدائیہ 6 مصرے سید اور ڈائریکٹ خطبہ شروع۔ ہر چیز میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں، ہمیشہ سے میرے بزرگ، توجہ میری طرف، ٹھیک ہے، توجہ میری طرف۔ میں ہمیشہ سید اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ جو لفظ جون کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں وہ عباس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ جو لفظ میں نے کہا میرے بزرگ جون کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں وہ عباس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ جو لفظ اکبر کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں وہ یوسف کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ اگر پیچھے والے بھی تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ چلتے آؤ گے تو میں یہ ممبر پہ کھڑا آپ کو سلام کرتا ہوں گا ساتھ ساتھ۔ میں نے کہا ہے جو لفظ اکبر کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں سید وہ یوسف کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، اور جو لفظ یوسف کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں وہ اکبر کی دہلیز تک بھی نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو جو لفظ مولا عباس کے علم کے نیچے بیٹھ کے عطا ہوئے ہیں، میں ہر ہستی کا اپنا پروٹوکول ہے، ہر ہستی کے لیے جو الفاظ چنے جاتے ہیں ان کا الگ معیار ہے، ان کے لیے کچھ ضروری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہر ہستی لکھنے کے لیے۔ ایک دن میرے مایوس ادراک پہ میرا سارا عقیدہ کرم دست تھا، میری نظروں سے سید مولا عباس کا یہ خطبہ گزرا تو میں نے سرکار کے آگے درخواست کی، میں نے کہا مرشد آپ لجپال ہیں، آپ تو گونگوں کو زبان عطا کر دیتے ہیں، تو مجھے بھی اگر کچھ لفظ عطا ہو جائیں
تو سرکار نے مجھے کچھ چیزیں عطا کی. وہ ماحول کیا تھا جو خطبہ لکھنے کے لیے مجھے سرکار نے عطا کیا؟ ایک دن میرے مایوس ادراک پہ میرا سارا عقیدہ کرم دست تھا. میری پرواز افکار اتنی بڑھی کہ زمین تو زمین آسماں پست تھا. ذہن میں یہ رہے کہ لکھنا ہے سید عباس ہے، سخی عباس لکھنا ہے. انکل جی سخی عباس لکھنا ہے. جس سفر دی قیمت ہوئے خطبہ تے پھر داد چاہیے ورنہ کوئی داد نہیں. ایک دن میرے مایوس ادراک پہ میری طبیعت اتنی سخت ناساز تھی، میں نے گولی کھا کے آج کی اس مجلس کو پڑھنے کے لیے تیاری کی ہے. ایک دن میرے مایوس ادراک پہ میرا سارا عقیدہ کرم دست تھا، میرا سارا عقیدہ کرم دست تھا. میری پرواز افکار اتنی بڑھی کہ زمین تو زمین آسماں پست تھا. اور دین و دنیا کا کچھ ہوش کب تھا مجھے، میں تو الفاظ چننے میں ہی مست تھا. تھوڑی جی اے جڑی پچھلیاں صفحہ نے نا اے مولا دا نام منو، تھوڑی جی توجہ میرے نال کرو. ایک دن میرے مایوس ادراک پہ سید کافیت ہے تواڈے کول خصوصی توجہ چاہیے. ایک دن میرے مایوس ادراک پہ میرا سارا عقیدہ کرم دست تھا. میری پرواز افکار اتنی بڑھی کہ زمین تو زمین آسماں پست تھا. دین و دنیا کا کچھ ہوش کب تھا مجھے. عباس لکھنا ہے دین و دنیا کا کچھ ہوش کب تھا مجھے، دین و دنیا کا کچھ ہوش کب تھا مجھے. میں تو الفاظ چننے میں ہی مست تھا. مجھے لفظوں کی ایک فوج آتی دکھی، میرا عنوان چونکہ زبردست تھا. میرا عنوان چونکہ زبردست تھا. عنوان کیا تھا؟ ایک ہاتف نے یہ حکم بھیجا مجھے. ہاتف کہتے ہیں اس آواز کو جس میں آواز والا نظر نہ آئے، اس لیے عربی میں ٹیلی فون کو ہاتف کہتے ہیں. ٹیلی فون کو سید ہاتف کہتے ہیں کہ آواز ہے، آواز والا نظر نہیں آتا. ایک ہاتف نے، تکرار لفظی پہ توجہ، ایک ہاتف نے یہ حکم بھیجا مجھے کہ میں رتبوں کے خالق کا رتبہ پڑھوں. میں داد مانگ کے ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہ رہا، اس لیے آپ تھوڑی تھوڑی توجہ کرتے آئیں تو ماحول بن جائے گا. میں نے کہا ایک ہاتف نے یہ حکم بھیجا مجھے، ایک ہاتف نے یہ حکم بھیجا مجھے کہ میں رتبوں کے خالق کا رتبہ پڑھوں. یعنی کہ جو دیا 8 ذی الحج کو میں کردگار وفا کا وہ خطبہ پڑھوں. ٹھیک ہے، یہ پروٹوکول ہو گیا، ماحول بن گیا. اب خطبے کا ماحول کیا تھا سید؟ بنی امیہ کے نجس دسترخوان کی بچی کچی ہڈیاں کھا کے پلنے والے حشرات الارض. میں نے کہا میرے پاس قصیدہ نہیں ہے، نہ میرے ساتھ سوزی ہے، نہ میرے پاس آواز ہے. ایک لفظوں کی دکان ہے، میں آپ کے سامنے لفظ بھیجتا جاؤں گا، جتنی قیمت بنے اس کی بخیلی نہیں کرنی، زیادہ کی طلب نہیں ہے. میں نے کہا بنی امیہ کے نجس دسترخوان کی بچی کھچی ہڈیاں کھا کے پلنے والے حشرات الارض نے اپنے اندر یہ ارادہ کیا کہ حسین بادشاہ کو حج نہ کرنے دیا جائے. ٹھیک ہے، ارادہ کیا کہ حسین کو حج نہ کرنے دیا جائے. اب انہوں نے اپنے خیمے میں ارادہ کیا، اللہ کے ارادے کو پتہ چل گیا. فرنٹ سیٹ والے تو بولو. اللہ کے ارادے کو پتہ چل گیا. یا یوں کہوں کہ جن لفظوں سے انہوں نے ارادہ کیا وہ لفظ نہج البلاغہ کے خالق کے بیٹے کی دہلیز پہ آ کے سب کچھ بتا گئے. صحیح، ہاں، وہ لفظ خود ہی آ کے سرکار کو بتا گئے. تو سرکار وہ حج نہیں کرنے دینا چاہ رہے. بس سرکار اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، سخی عباس اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. عین اللہ کی آنکھ نے عین اللہ کی آنکھ نے میرے بزرگ اگر آپ میری طرف توجہ کریں تو میرے بھائی ادھر، میں ادھر پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا اپنے خیمے سے بیٹھے بیٹھے عین اللہ کی آنکھ نے احراموں میں چھپے ہوئے خنجر دیکھ لیے. چھپے ہوئے خنجر دیکھے. سرکار نے کہا کہ میں ان کو جنگ نہ کر کے بھی جنگ سے روک کے آتا ہوں. میرے بزرگ جنگ نہ کر کے بھی جنگ سے روک کے آتا ہوں یا زبان کی تلوار چلا کے آتا ہوں. بس سرکار اپنے خیمے سے چلے اور کعبے تک آئے. ایک منزل سے چلے ایک منزل تک آئے. ماحول کیا تھا؟ کبریا کے اسد کا اسد جب چلا. پڑھو ایک درود مل کے بآواز بلند. اب جو بندہ پیچھے سے آئے گا نا اسے گزارش کروں گا کہ جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائے. کبریا کے اسد کا اسد جب چلا
کبریا کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ. کبریا کے اسد کا اسد جب چلا. پیچھے والے آپ پہ میری زیادہ نظر ہے, آپ سے مجھے زیادہ امید ہے. کبریا کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ. اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کا, مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ. تھوڑا سا میرے بھائی سخی عباس کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ, مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ. سید چوتھے مصرے میں جو بندہ اردو ادب سے پیار کرتا ہے, ایک لفظ ہے پورا, اس پورے نے پورے مصرے کا رنگ بدل دیا ہے. توجہ کرتے آنا. کبریا کے اسد کا اسد جب چلا ہو بہو کل ایمان لگتا تھا وہ. اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کا, مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ. اس کا لہجہ نبی اور جلوہ علی, اس کا لہجہ نبی اور جلوہ علی, نور انوار یزدان لگتا تھا وہ. تھوڑا سا ذرا اگر آپ حاضر دماغ ہو کے بیٹھیں گے تو چلے گا, ماحول بن جائے گا. کہ اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کا, اس کی پوشاک مصدر تھی آیات کا, مختصر یہ کہ قرآن لگتا تھا وہ. اس کا لہجہ نبی اور جلوہ علی, اس کا لہجہ نبی اور جلوہ علی, نور انوار یزدان لگتا تھا وہ. سرخ چہرہ کشادہ جبین, نور دل باخدا, پورا عمران لگتا تھا وہ. پورا علی مل کے آنکھوں کی ہو گیا علی دنا ہے. علی 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 جی میں قیمت ادا کر چھڑی ہے. اس کا لہجہ نبی اور جلوہ علی, نور انوار یزدان لگتا تھا وہ. سرخ چہرہ کشادہ جبین, نور دل باخدا, پورا عمران لگتا تھا وہ. میرے پاس سخی عباس کے لیے اس سے چھوٹے لفظ نہیں ہیں. جہاں اب سخی کہاں سے چلے میں پہلے بتا چکا ہوں, اپنے خیمے سے چلے اللہ کے گھر تک آئے, خیمے سے چلے اللہ کے گھر تک آئے. میں آپ کو اس رستے کا منظر بیان کر رہا ہوں جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ, سجدے نہیں, جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ. باخدا کل سنت اس کے قدموں میں تھی. ہاں سخی عباس پڑھ رہا ہوں, سخی عباس پڑھ رہا ہوں. ہاں باخدا کل سنت اس کے قدموں میں تھی. جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ, باخدا کل سنت اس کے قدموں میں تھی. جہاں سجدوں کا معیار بنتا تھا وہ, باخدا کل سنت اس کے قدموں میں تھی. اس کی دستار کی حد تو جانے خدا, جبکہ کعبے کی چھت اس کے قدموں میں تھی. اب بیٹھا کوئی, اس کی دستار کا مجھے نہیں پتا. مولا توڑیاں زندگیاں کرے سید. ہاں اس کی دستار کی حد تو جانے خدا. آپ کے سننے کی کیا بات ہے. اس کی دستار کی حد تو جانے خدا, جبکہ کعبے کی چھت اس کے قدموں میں تھی. اب میں نے آپ کو لفظوں کا تعارف کروا دی ہے, ماحول آپ کو دکھا دی ہے. یہاں سے میں سخی کا خطبہ شروع کر رہا ہوں. سخی کعبے کی چھت پہ تشریف لائے, سامنے ایک مجمع دیکھا, بھیڑ دیکھی, ان کے جو احراموں میں چھپے ہوئے خنجر تھے وہ دیکھا. حد نگاہ تک حسین بادشاہ کے قاتل کھڑے تھے. سخی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو بات کی, پہلا مصرع پڑھوں گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ مل جائے اسے عباس بادشاہ کی نالین کی قسم دے رہا ہوں, بخیلی نہ کرے میرے ساتھ, میرا حق نہ بنے. اسی عباس بادشاہ کے علم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, کوئی داد نہیں. سخی نے بھیڑ کی طرف دیکھا, دیکھ کے فرماتے ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے, ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا. میں نے کہا یہاں سے میں سخی عباس کی بات شروع کر رہا ہوں. ساری تعریف ہے, آپ کے سننے کی کیا بات ہے. ساری توڑے سنن دی کیا بات ہے, توڑیاں ماواں دی تربیتاں نو سلام ہے. ساری ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے
سخی عباس فرما رہے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے. ایک ایک مصرے میں عقیدے کی ایک ایک منزل طے کرتا ہوا چوتھے مصرے تک جاؤں گا. فرماتے ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا, اپنے اوصاف ہم میں کیے منتقل اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا. اللہ تو نہیں ہے نا, اور ہمیں خود سے. سید دعاواں توجہ یا علی یا علی. اب پیچھے والے بھی تھوڑا زیادہ مہربانی کرو تے تواڈے سنن دی کیا بات ہے. میں پھر پڑھا گا. میں نے میرے بزرگ پہلے عرض کیا کہ آل محمد کے ذکر میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساری تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے توحید کو ہم میں ضم کر دیا, توحید کو ہم میں ضم کر دیا, اپنے اوصاف ہم میں کیے منتقل اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا. میں نے پہلے عرض کیا میں عقیدے کی ایک ایک منزل طے کرتا ہوا آگے جاؤں گا. جس بندے کے عقیدے میں دراڑ ہے, جیسے سخی عباس کے فضائل سن کے اسے کہہ رہا ہوں اپنی داد اور دعا سنبھال کے رکھے, کسی اور مجلس میں کام آئے گی. اپنے اوصاف ہم میں کیے منتقل اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا. فرماتے ہیں وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا, وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا, ہمیں خود کر دیا, خود کو ہم کر دیا. توجہ, وہ تو قادر ہے بھائی, وہ اللہ ہے, وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا, وہ تو سید اللہ ہے. یا علی مولا تواڈیاں زندگیاں کرے, پاک سیدہ تانوں سدا شاد و آباد رکھن. وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا, وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ سرکار خطبہ دینے اس لیے آئے کہ سرکار کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حسین بادشاہ کو حج سے روکنا چاہ رہے ہیں, حج سے روکنا چاہ رہے ہیں. سرکار کی پوری گفتگو سید اسی ایک نقطے پہ چلے گی کہ تم اور حسین کو روکو گے, تم اور حسین کو روکو گے. اپنے اوصاف ہم میں کیا منتقل, اپنے اوصاف ہم میں کیا منتقل اور ہمیں خود سے تھوڑا سا کم کر دیا. وہ تو قادر ہے اور اس کا جب دل کیا, ہمیں خود کر دیا, خود کو ہم کر دیا, ہمیں خود کر دیا, خود کو ہم کر دیا. ارے یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا. حسین کو روکتے حج سے, حسین کو حج سے, اور تواڈے سنن دی کیا بات ہے. جس نے پتھر کے گھر کو, مولا امام زمانہ تو انو سدا شاد و آباد رکھیں. یہ تو صدقہ ہے, صدقہ ہے. تواڈیاں دعاواں دا مولا جان دے نے. آپ کے سننے کی کیا بات ہے, آپ کی عقیدت کی کیا بات ہے. وہ تو قادر ہے اور اس نے جب دل کیا, ہمیں خود کر دیا, خود کو ہم کر دیا. یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا. پتھر کے گھر کو سید سخی عباس کی لفظیں ہیں, ہاں, جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا. سرکار فرماتے ہیں کائنات میں تسی جیوو پہ, کائنات میں ہر بندے کے سید اگر کسی چیز کے اوپر کوئی حق ہوتا ہے نا تو وہ دو طرح کا حق ہوتا ہے. سخی عباس کی میرے بزرگ لفظ ہیں, ہر بندے کا اگر کسی چیز پہ کوئی حق ہوتا ہے نا تو وہ دو طرح کا حق ہوتا ہے, یا شرعی یا قانونی, تیسرا کوئی حق نہیں. یا شرعی حق ہے یا قانونی حق ہے, تیسری زبردستی ہے. یا شرعی حق ہے یا قانونی حق ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی چیز پہ شرعی حق ہے تو قانونی نہیں, اور اگر قانونی ہے تو شرعی نہیں. اس منبر پہ میرا شرعی حق ہے, قانونی نہیں. ٹھیک ہے, اگر شرعی ہے تو قانونی نہیں.
قانونی ہے تو شرعی نہیں، تیسرا کوئی حق نہیں۔ سخی نے ایک بات درمیانی بات کی ہے، فرماتے یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا۔ فرماتے جاہلو تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی جس کے حج کا یہ کعبہ طلبگار ہے۔ فرق تو دیکھو، تم کون ہو حسین کون ہے، تم کون ہو حسین کون ہے، وہ دو حق ذہن میں رہیں۔ فرماتے یہ تو صدقہ ہے شبیر کے باپ کا جس نے پتھر کے گھر کو حرم کر دیا۔ جاہلو اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی، اسے حج کرنے سے روکتے ہو سبھی جس کے حج کا یہ کعبہ طلبگار ہے۔ ارے ورنہ شبیر تو وہ ہے جو احمق ہو، اس کا شرعاً و قانوناً حقدار ہے۔ دونوں حق ہے، دونوں حق ہے نا، ورنہ شبیر تو ایسے نہیں۔ سخی عباس پڑھ رہا ہوں حیدری، ورنہ شبیر تو وہ ہے جو احمق ہو، اس کا شرعاً و قانوناً حقدار ہے۔ تم نے کہا کہ حسین کو کعبے میں حج نہیں کرنے دینا، آؤ میں بتاتا ہوں حسین کون ہے، تم کون ہو۔ میرا شبیر، آج تک آپ حسین بادشاہ سنتے ہیں ذاکرین سے، علماء سے، واعظین سے، خطباء سے، شعراء سے، آج میں آپ کو حسین سنا رہا ہوں عباس سے۔ اور اپنوں میں پڑھنا میرے بزرگ سید بہت آسان ہے، یہ آپ میرے اپنے ہیں نا، میں اس لیے اتنی دلیری سے پڑھ رہا ہوں، دشمن کے مجمع میں اتنی دلیری سے نہیں پڑھا جاتا۔ عباس سخی کعبے کی چھت پہ ہیں، سامنے قاتل ہی قاتل ہے۔ فرماتے ہیں میرا شبیر، میرا شبیر افلاک کے نور کو، میرا شبیر افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا۔ میں چوتھا مصرع میں پڑھوں گا، سخی عباس کا لفظ ہے، اس کے خطبے، سخی کے خطبے کا ترجمہ ہے، توجہ کرنا۔ میرا شبیر افلاک کے نور کو، میرا شبیر افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر ایک اصغر کے سینے میں لا سکتا تھا۔ توجہ نہیں کی تھی تساں، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر میرا شبیر افلاک کے نور کو، حسین بادشاہ کی کریمی پڑھ رہے سخی عباس، میرا شبیر افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر 1.25 لاکھ نبیوں کا، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر ایک اصغر کے سینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے اپنی چوکھٹ کے سینے میں لا سکتا تھا، کھول کے اپنی چوکھٹ کے سینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو شروع سے آؤں گا پڑھنے کے لیے، میرا شبیر افلاک کے نور کو، میرا شبیر افلاک کے نور کو، میرا شبیر افلاک کے نور کو چاہے تو ایک نگینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر، توجہ چوتھے مصرعے پہ، چاہے تو محنت انبیاء کا سفر ایک اصغر کے سینے میں لا سکتا تھا، ایک اصغر کے سینے میں لا سکتا تھا، چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے، چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے اپنی چوکھٹ کے سینے میں لا سکتا تھا۔ ارے اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا، وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا۔ وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا۔ جس بندے کی زبان مکروز ہے علی کی مل کے بولو، علی مولا، علی مولا۔ تھوڑی دعاواں صحیح ہے، یا علی یا علی۔ ہاں، صدا آباد رہے وہ زبانیں جن سے خوشی سے یا علی نکلتا ہے۔ چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے، آپ کی کیا بات ہے، چاہے تو شہر جنت کے در کھول کے اپنی چوکھٹ کے سینے میں لا سکتا تھا، اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا، وہ تو کعبہ۔ اچھا اگر کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا تو پھر حج کرنے آئے کیوں؟ اگر میرے بھائی، میرے بزرگ کعبہ علی بھائی مدینے میں آ سکتا تھا تو پھر حج کرنے آئے کیوں؟ اس کا جواب بھی سخی نے عطا کیا، فرماتے ہیں یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا، یہ تو اس کا، میرے بھائی جو پیچھے خاموش طبقہ بیٹھا ہے توجہ کرو میرے ساتھ، یہ تو نومی صاحب توجہ، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا، اسے درخواست جو کی تھی تقدیر نے، توجہ نہیں کی تھی تسی، وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا، اسے حج کو یہاں آنا لازم نہ تھا، وہ تو کعبہ مدینے میں لا سکتا تھا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا، حج کرنے نہیں آیا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ آ گیا، اسے درخواست جو کی تھی تقدیر نے، ارے اپنے قدموں کی آہٹ سے بیت اللہ کو آ کے اعزاز بخشا ہے شبیر نے، کعبے کو اعزاز دیا ہے، حج کے لیے نہیں آئے،
اپنے کعبے کو اعزاز بخشنے آئے ہیں، اپنے قدموں کی آہٹ سے بیت اللہ کو آ کے اعزاز بخشا ہے۔ شبیر نے فرماتے ہیں جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک، اختیارات پڑھ رہے ہیں سخی، جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک سب کی محنت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ سخی نے فضائل کا ایک ایک درجہ طے کر کے چوتھے مصرے تک آرام آرام سے پڑھوں گا، کیونکہ چھٹے مصرے میں سے یہ زور زیادہ لگ جائے گا۔ جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک سب کی محنت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں تم لوگ مر نہ جاؤ، گر عقیدے کا دامن کشادہ ہے تو اس کی قدرت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ ہولی ہولی یہ اچھے، گر عقیدے کا دامن کشادہ ہے تو، تنگ عقیدے والے بندے سے تو عباس نے بات کرنا پسند نہیں کی۔ گر عقیدے کا دامن کشادہ ہے تو اس کی قدرت ہے شبیر کے ہاتھ میں، اس کے رخ سے ٹپکتی ہے پیغمبری اور امامت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ حسین کون ہے؟ اس کے رخ سے ٹپکتی ہے پیغمبری، گر عقیدے کا دامن کشادہ ہے تو اس کی قدرت ہے شبیر کے ہاتھ میں، اس کے رخ سے ٹپکتی ہے پیغمبری اور امامت ہے شبیر کے ہاتھ میں، اس کی ایک لام ہے اس کی ساری رضا، پھر مشیت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ چار مصرے میں تانوں ریسٹ کرن دیتا ہے، ہن چھٹے مصرے پہ کوئی بندہ ریسٹ نہ کرے۔ جو منظر سخی نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اگر وہ منظر سید آنکھوں کے سامنے آئے تو داد، ورنہ کوئی دعا نہیں، وہ کوئی داد نہیں۔ فرماتے جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک، جانتے ہو کہ آدم سے خاتم تلک سب کی محنت ہے شبیر کے ہاتھ میں، گر عقیدے کا دامن کشادہ ہے تو اس کی قدرت ہے شبیر کے ہاتھ میں، اس کے رخ سے ٹپکتی ہے پیغمبری اور امامت ہے شبیر کے ہاتھ میں، اس کی اکلام ہے اس کی ساری رضا، اس کی اکلام ہے اس کی ساری رضا، پھر مشیت ہے شبیر کے ہاتھ میں۔ تم نے حسین کو سمجھا ہی نہیں، تم نے حسین کو سوچنے کی کوشش نہیں کی، ماننے کی کوشش نہیں کی۔ ارے وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم۔ حسین اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود تم نے وطن چھڑوا دیا، گھر چھڑوا دیا، سین چھڑوا دیا، نانا کا روضہ چھڑوا دیا، ماں کی قبر چھڑوا دی، اب بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم۔ پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا، پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا، تمہیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں کہ حسین تم پہ کس قدر رحم دل ہے۔ وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم، پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا، ورنہ تم سب ہو چڑیوں کا ایک گھونسلہ اور میری تیغ پنجہ ہے شہباز کا۔ میں حسین کی وجہ سے چپ ہوں اور میری تیغ، اچھا پچھلیاں جو بھی کسی نے نعرہ ہوندا ہے یا نعرہ تے با جماعت مارو مولا دا نام منو ذرا۔ میں آج کی اس مجلس کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں اور سب سے دور سے آیا ہوں، اتنی ہی دور سے آیا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے ذاکر ہیں نا وہ پاکستان کے ہیں، مجھے ٹکٹ لینی پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رحم دل ہے تم پہ خدا کی قسم، پردہ اٹھا نہیں تم پہ اس راز کا، ورنہ تم سب ہو چڑیوں کا ایک گھونسلہ اور میری تیغ پنجہ ہے۔ اگر سخی عباس کو ضامن بنا کے وعدہ کرو کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے تو 6 مصرے پڑھوں، پڑھا 6 مصرے اوکے۔ فرماتا ہے اس کے الفاظ ہیں ممبروں کا سکون، اس کے الفاظ ہیں ممبروں کا سکون، اس کا لہجہ ہے نہج البلاغہ کا گھر۔ میں نے پہلے کہا ہے توجہ میری طرف نہیں کرنی، میرے لفظوں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے الفاظ ہیں، حسین پڑھ رہے ہیں سخی عباس، اس کے الفاظ ہیں ممبروں کا سکون، پیچھے والے ذرا محنت کرو تھوڑی سی، اس کے الفاظ ہیں ممبروں کا سکون، اس کے الفاظ ہیں ممبروں کا سکون، اس کا لہجہ ہے نہج البلاغہ کا گھر، اس کی تحریک ابرو ہے امر قضا۔ ہاں میرے پاس حسین کے لیے عباس کے لیے اس سے چھوٹے لفظ نہیں ہیں، ہاں بالکل، اور جو مولوی صاحب جو ہے نا جو لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ میں حسین کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ میں مولوی کا اللہ نہیں جانتا، میں حسین کا اللہ جانتا ہوں۔
اس کے الفاظ ہیں منبروں کا سکون، اس کے الفاظ ہیں منبروں کا سکون، اس کا لہجہ ہے نہج البلاغہ کا گھر، اس کی تحریک ابرو ہے امر قضا، اس کا سینہ ہے اسرار سجدہ کا گھر۔ اس کے الفاظ ہیں منبروں کا سکون، سوچنا نہیں میرے بزرگ، میں اس گھر کو جو سوچتا ہے نا اس سے بات نہیں کرتا، جو مانتا ہے اس کی جوتیوں کو بھی سلام ہے میرا۔ فرماتے ہیں اس کے الفاظ ہیں منبروں کا سکون، اس کا لہجہ ہے نہج البلاغہ کا گھر، اس کی تحریک ابرو ہے امر قضا، اس کا سینہ ہے اسرار سجدہ کا گھر، اس کے شانے ہیں مہر نبی کی شبیہ، اس کی نالین معیار رتبہ کا گھر۔ بابا جس کو رتبہ چاہیے اس کی نالین سے رابطہ کرے، اس کے شانے ہیں مہر نبی کی شبیہ۔ آج پوری کائنات میں سیدہ پورا پاکستان گھومتے ہیں، پاکستان سے باہر سے بھی ہو کے آئے ہیں، پوری کائنات میں اتنے اللہ کے ماننے والے نہیں جتنے حسین کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی بندے کو شک ہے تو مجھے بتائے، ہندو اللہ کو مانتا ہے؟ حسین کا ماتم کرتا ہے۔ سکھ اللہ کو مانتا ہے؟ سکھ میرے بزرگ اللہ کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا، حسین کو مانتا ہے۔ عیسائی اللہ کو مانتا ہے؟ اس اللہ کو نہیں مانتا جو حسین نے بتایا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ ہے جو رسول کا اللہ ہے، علی کا اللہ ہے، اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ حسین کو مانتا ہے۔ کیوں؟ ایک اس کی ریزن ہے، ایک اس کا سبب ہے، سخی عباس نے وہ ریزن پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں اس کی تحریک ابرو ہے امر قضا، اس کی تحریک ابرو ہے امر قضا، اس کا سینہ ہے اسرار سجدہ کا گھر، اس کے شانے ہیں مہر نبی کی شبیہ، اس کے شانے ہیں مہر نبی کی شبیہ، اس کی نالین معیار رتبہ کا گھر، اس کی پیشانی تقدیر اسلام ہے، اس کی جھولی ہے دنیا میں تنہا کا گھر۔ حسین نے اپنی جھولی کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے، جو چاہے حیدری، اس کی پیشانی تقدیر اسلام ہے۔ سید جو بندہ شاعری سے پیار کرتا ہے اسے کہہ رہا ہوں اس کے اندر اردو ادب کی جتنی وہ بساط ہے اپنے صحرائے سکون میں اپنے گھوڑے دوڑا دے۔ جو کافیہ پڑھ رہا ہوں سید اگر آج سے پہلے سنا ہو تو پھر کوئی داد نہیں، ورنہ اگر سخی عباس کی نالین کے صدقے جو یہ نیا کافیہ ہو تو پھر جتنا حق بنے اتنا داد اتنی دعا، ورنہ کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں اس کی پیشانی تقدیر اسلام ہے، اس کی پیشانی تقدیر اسلام ہے، اس کی جھولی ہے دنیا میں تنہا کا گھر۔ فرماتے ہیں کس میں دم ہے جو ابن علی کے سوا، کس میں دم ہے جو ابن علی کے سوا جام عشق الہی کا پورا پیے۔ اب بابا نبی بھی آتے رہے ہیں نا، آدم بھی جام پیتا رہا نا، گھونٹ لگایا پورا نہیں پیا، ابراہیم نے گھونٹ لگایا پورا نہیں پیا، اسماعیل نے میرے بھائی گھونٹ لگایا پورا نہیں پیا۔ فرماتے ہیں کس میں دم ہے، کافیہ پہ توجہ، کس میں دم ہے جو ابن علی کے سوا جام عشق الہی کا پورا پیے۔ ارے میرا شبیر وہ ہے کہ جب پیاسا ہو معرفت کی شرابن طہورا پیے، شرابن معرفت کی، معرفت کی پورا پیے اور طہورا پیے۔ کس میں دم ہے جو ابن علی کے سوا جام عشق الہی کا پورا پیے۔ میرا شبیر وہ ہے کہ جب پیاسا ہو معرفت کی شرابن، توڑے سڑن دی کیا بات ہے، معرفت کی شرابن طہورا پیے۔ فرماتے سیدی آپ کی دعاؤں کا سارا، معرفت کی شرابن طہورا پیے۔ فرماتے تم لوگوں میں شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، ایک محمد کے دشمن ہو، ایک محمد کا میرے بزرگ میرے بھائی کلمہ پڑھتے ہو، ایک محمد کی جان کے دشمن ہو، ایک محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، ایک محمد کو حج سے روکتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کون تھا، جس کو حج سے روکتے ہو وہ کون ہے۔ فرماتا ہے ایک محمد وہ تھا جس میں عمران کی نور گودی کے انوار پیوست تھے۔ توجہ، ایک محمد وہ تھا، ایک تھا، ایک ہے، ایک تھا، ایک ہے، ایک محمد وہ تھا جس میں عمران کی نور گودی کے انوار پیوست تھے اور خدیجہ کی معصوم امداد میں دینداری کے معیار پیوست تھے۔ ہولی ہولی توجہ کرنا، دو محمد، ایک تھا، ایک ہے، ایک وہ تھا، ایک یہ ہے، ایک اور خدیجہ کی معصوم امداد میں، اور خدیجہ کی معصوم امداد میں دینداری کے معیار پیوست تھے۔ اس اکیلے میں آدم سے عیسیٰ تلک، وہ جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، اس اکیلے میں آدم سے عیسیٰ تلک سارے نبیوں کے کردار پیوست تھے۔ اس اکیلے میں آدم سے عیسیٰ تلک سارے نبیوں کے کردار پیوست تھے۔
نور تھا، صبر تھا، عدل تھا، حسن تھا، یعنی اوصاف سردار پیوست تھے. اوصاف سردار پیوست تھے. وہ سردار تھا، اس کا کلمہ پڑھتے تھے، اس میں نور بھی تھا، صبر بھی تھا، عدل تھا، حسن تھا. تم نے اس کا کلمہ پڑھا، اس کی جان کے دشمن ہو گئے. فرماتے ہیں اس محمد کا زور کمر تھا علی. اس محمد کا زور کمر تھا علی. میری طرف. اس محمد کا زور کمر تھا علی. اس محمد کا زور کمر تھا علی. آج تک جس کی ہیبت کا احساس ہے نا. اس محمد کا زور کمر تھا علی. نور تھا، صبر تھا، عدل تھا، حسن تھا، یعنی اوصاف سردار پیوست تھے. اس محمد کا زور کمر تھا علی. فرماتے میرے پاس وقت نہیں تفصیلی تعارف کا. اس محمد کا زور کمر تھا علی. آج تک جس کی ہیبت کا احساس ہے. ارے اس محمد کے بارے میں کافی ہے کہ اس کے لشکر کا سالار عباس ہے. مختصر اس محمد کے بارے میں کافی ہے کہ پچھے والے کیوں مینوں بار بار بیدار کرنا پیندا ہے؟ اس محمد کے بارے میں کافی ہے کہ اس کے لشکر کا سالار عباس ہے. فرماتے ہیں توجہ، مصرع دیکھنا، توجہ کرنا. اس محمد کے بارے میں کافی ہے کہ اس کے لشکر کا سالار عباس ہے. فرماتے ہیں ابھی میں تمہیں زبان سے روک رہا ہوں کہ حسین کو حج کرنے دو، ورنہ بستر نیام پہ سو رہی ہے ابھی میری تلوار واللہ صفین سے. میں صفین کا لڑا ہوا ہوں، تلوار میری چلی نہیں اس وقت سے. بستر نیام پہ سو رہی ہے ابھی میری تلوار واللہ صفین سے. میرا سر کاٹ کے ابھی لے جائے وہ، میں نے دل توڑا ہے جس کا توہین سے. بابا توہین اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے. میں نے توہین تو نہیں کی نا. جو پڑھ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہارے شجرے دکھا رہا ہوں، سب ٹھیک کر رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا، حق پڑھ رہا ہوں. فرماتے بستر نیام پہ سو رہی ہے ابھی میری تلوار واللہ صفین سے. میرا سر کاٹ کے ابھی لے جائے وہ، میرا سر کاٹ کے ابھی لے جائے وہ. میں نے دل توڑا ہے جس کا توہین سے. فرماتے میرا ایمان و اسلام شبیر ہے، میرا ایمان و اسلام شبیر ہے، منہ پھیروں بھلا کس طرح دین سے. میرا ایمان و اسلام شبیر ہے، میرا ایمان و اسلام شبیر ہے. جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، 2 آیتوں کا سہارا لے کے سخی نے ایک بات کی ہے. فرماتے میرا ایمان و اسلام شبیر ہے، میرا ایمان و اسلام شبیر ہے، میرا ایمان و اسلام شبیر ہے، منہ پھیروں بھلا کس طرح دین سے. کس قدر احمقانہ تخیل ہے کہ مانگے بیعت ابو جہل یاسین سے. بابا تم ابو جہل ہو، وہ یاسین ہے. کس قدر احمقانہ تخیل ہے کہ مانگے بیعت ابو جہل یاسین سے، مانگے بیعت ابو جہل یاسین سے. مانگے تُسی اُڑائے توجہ کرے، مانگے بیعت ابو جہل یاسین سے. فرماتے مالک خلد کا بغض رکھ کے جہنم میں اعمال کیوں جھونکتے ہو سبھی. حسین مالک جنت ہے کہ نہیں؟ تو حسین کا دشمن جنتی ہے. تو پھر فرماتے مالک خلد کا سخی نے ایک آئینہ دکھایا ہے ان کو. فرماتے مالک خلد کا بغض رکھ کے جہنم میں اعمال کیوں جھونکتے ہو سبھی. ارے جس کے دادا کے ٹکڑوں نے پالا تمہیں، اسی شبیر کو بھونکتے ہو سبھی. جس کے دادا کے ٹکڑوں نے پالا تمہیں. لیٹ ہو گئے ہو. جس کے دادا کے ٹکڑوں نے پالا تمہیں، اسی شبیر کو بھونکتے ہو سبھی. آخری 6 مصرے اور یا علی مدد. غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ، غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے. حسین کا سجدہ ضربوں سے نہیں رکتا. غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ. سید یہ وہ 6 مصرے ہیں جو آپ کے بیٹے نے 4 شعبان کویت میں پڑھے تھے پچھلے سال، اور شاید ہی کوئی مجمع میں بندہ ایسا ہو جس نے بیٹھ کے دعا کی ہو. فرماتے غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے. کون سا درد ہے 2 جہاں میں کہ جو اس کے ہونٹوں پہ حرف دعا روک لے. حسین دعا کرے گا،
درد حسین کی زبان سے نکلنے والی دعا نہیں روک سکتے. بات اس بندے سے ہے جس کا عقیدہ ساتھ چل رہا ہے. فرماتے غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے, شدت ضرب کی انتہا روک لے. کون سا درد ہے دو جہاں میں کہ جو اس کے ہونٹوں پہ حرف دعا روک لے. فرماتے اس کی سانسوں میں جتنی حرارت ہے نا, اس کی سانسوں میں جتنی حرارت ہے نا, اس کو ممکن نہیں کہ قضا روک لے. تھوڑا سا بولو گے تو مزہ آ جائے گا. غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ. پھر بات ایک وہی کر رہا ہوں جو بندہ قرآن سے آشنائی رکھتا ہے اس کے لیے بات کر رہا ہوں. غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ, اس پاسے میں کوئی آواز نہیں آئی لی تکر. غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے. کون سا درد ہے دو جہاں میں کہ جو اس کے ہونٹوں پہ حرف دعا روک لے, حرف دعا روک لے. اس کی سانسوں میں جتنی حرارت ہے نا, اس کی سانسوں میں جتنی حرارت ہے نا, اس کو ممکن نہیں کہ قضا روک لے, اس کو ممکن نہیں کہ قضا روک لے. ارے بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں اور تطہیر کو حسب و نہ روک لے. میرے ہوتے ہوئے, میری زندگی میں, میرے ہوتے ہوئے, میرے ہوتے ہوئے بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں اور تطہیر کو حسب و نہ روک لے. میں اپنے وقت سے زیادہ پڑھ گیا, مسائب میں نہیں پڑھوں گا, مسائب میں میرے سے کہ سید بادشاہ پڑھیں گے. آخری شعر اور طالب دعا. غیر ممکن ہے کہ اس کے سجدے کی راہ شدت ضرب کی انتہا روک لے, انتہا روک لے. کون سا درد ہے دو جہاں میں کہ جو اس کے ہونٹوں پہ حرف دعا روک لے, حرف دعا روک لے. بھلا اس کی سانسوں میں جتنی حرارت ہے نا, اس کو ممکن نہیں کہ قضا روک لے. بھلا ہو سکتا ہے میں بھی زندہ رہوں اور تطہیر کو حسب و نہ روک لے. صحن حرم بھرا ہوا تھا, سخی کعبے کی چھت پہ تشریف فرما تھے. حاجیوں کا مجمع تھا, حاجیوں کی بھیڑ تھی, احراموں کے اندر خنجر تھے. سخی نے ہر ایک کے خنجر کے اوپر نظر کی. فرماتے جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے, جس کی تلوار, آخری بات اور طالب دعا, جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے. جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے. پھر طواف حرم ہوگا لاشوں پہ, بس دیر یہ ہے کہ شبیر اشارہ کرے. مولا تو واسطہ رکھے. جیو سیال کوٹ دا مجمع تسی جیو. جس کی تلوار پیاسی ہے خون کے لیے اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے, اپنی جرت کو اپنا سہارا کرے. پھر طواف حرم ہوگا لاشوں پہ, بس دیر یہ ہے کہ شبیر. یا علی مدد.